بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على الإمام المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ بقرہ کی آیت ارشاد ہو رہا ہے کہ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا، کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا، فئتن قلیلتن ایک چھوٹا سا گروہ، غلبت فئتن کثیرہ ایک لشکر، بڑے لشکر پر، عظیم لشکر پر غالب آ گیا بإذن اللہ، جب اس چھوٹے گروہ کے ساتھ اللہ کا اذن ہو گئے. دوسری آیت سورہ شورى کی آخری آیت ہے کہ اے ظلم کرنے والوں، اے ظالموں، بہت جلد اسی دنیا میں تم دیکھو گے کہ کس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے. اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ الصلاۃ والسلام وجعلنا وإياكم من الطالبین بصارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ ہمارے اور آپ کے اجر کو بڑھائے غم حسین میں، اور ہمیں اور آپ کو قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے خون کا بدلہ لیں گے، حسین کے ولی دم امام زمانہ کی فوج میں شامل ہو کر. عاشورے کی یہ دعا چیلم کے موقع پہ یا اربعین کے موقع پہ بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ عہد کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ، اے شہزادی کونین قسم بخدا ہم نے آقا حسین کو فراموش نہیں کیا ہے اور نہ ہی مرتے دم تک کبھی آقا کو بھلا سکتے. واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ وجعلناکم وإياکم من الطالبین بصارہ مع ولیہ الامام المہدی آل محمد علیہ السلام. ان دونوں جملوں میں ربط ہے. اگر آپ نے اور ہم نے حسین کو بھلایا نہیں ہے، فراموش نہیں کیا، اور قیامت تک اور مرتے دم تک حسین کو نہیں بھلائیں گے، تو بس پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حسین کے خون کا انتقام لینا. اور حسین کے خون کا انتقام حسین کا ولی الدم زمانے کا امام لے گا تو وہ اصلی انتقام ہے. مختار نے اپنی شرعی ذمہ داری ادا کی لیکن وہ انتقام حقیقی نہیں. زید شہید نے اپنی شرعی ذمہ داری ادا کی مگر وہ انتقام حقیقی نہیں. حقیقی انتقام وہ ہے جو بیٹا لیتا ہے، جو وارث لیتا ہے. اور یہی 2 دن سے ہماری گفتگو کا عنوان تھا، اور اس میں کل رات کے ایک جملے کی ذرا سی کریکشن، میں نے غلط نہیں پڑھا تھا، تھوڑا سا اس کا کریکشن یا کہیے کہ امینڈمنٹ، اور پھر اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات، اور پھر یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس وقت پتہ نہیں کتنے لوگ، لاکھوں کا عدد تو چھوٹا ہے، کروڑوں میں تو ہیں، کتنے ملین کربلا معلیٰ میں آقا حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے آقا کو سلام کر رہے ہیں. وہ ذہن میں رکھتے ہوئے ان 2 جملوں کو ملاتے ہوئے بات کو مصائب کی منزل پہ لے جانا ہے. کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو ترتیب روایات میں بھی آئی ہے اور جو ترتیب سورہ نمل کی آیتوں میں بھی ہے، آیت 62 ہے امام زمانہ کے لیے امن یجیب المضطر، آیت 82 ہے، 82 62 کے بعد آتا ہے، کہنے کی ضرورت تو نہیں. وہ آیت ہے مولائے متقیان کے ظاہر ہونے کے بارے میں، اذا وقع القول اخرجنا لهم دابة من الارض. تو اب پہلے امام زمانہ کا تذکرہ ہے، پھر امام علی کا تذکرہ. یہی ترتیب ہوگی جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا. ذرا سی اس میں کریکشن کر لی، اور یہ کریکشن مجھے کرنا تھی لیکن جان بوجھ کے کل میں نے اس کو نہیں بتایا. اور یہ جو میں تبدیلی کرنے جا رہا ہوں، یہ ابھی زیارت اربعین میں بھی ہم نے اس کو اپنی زبان پہ جاری کیا، اور ہر شب جمعہ زیارت وارثہ میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں. وہ یہ زمانے کا امام آئے گا، آخر میں امام علی آئیں گے، ان دونوں کے درمیان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ ظاہر ہوں گے. یہ جو 2 معصوم ہیں، 12واں امام اور پہلا امام، آخری امام اور پہلا امام،
جب واپس آئیں گے تو یہ سیکوینس الٹا ہو جائے گا، پہلے آخری آ رہا ہے، آخر میں پہلا آ رہا ہے، اور ان کے بیچ میں آقا حسین آ رہے ہیں۔ تمام روایتیں متفق ہیں کہ امام زمانہ کے بعد جو معصوم سب سے پہلے دنیا میں ظاہر ہوگا وہ امام حسین ہوں گے، اور اکیلے نہیں آئیں گے، اس تمام فوج کو لے کے آئیں گے جسے لے کے آقا حسین کربلا میں پہنچے تھے۔ چنانچہ جناب عباس علمدار بھی ظاہر ہوں گے، جناب علی اکبر بھی ظاہر ہوں گے، قاسم بھی ہوں گے، اون اور محمد بھی ہوں گے، حبیب ابن مظاہر بھی ہوں گے، مسلم ابن اوسجہ بھی ہوں گی، اور خواتین میں وہ تمام خواتین عصمت و طہارت ہوں گی جن کی زری کی، جن کی ہماری کی کل رات کو آپ نے زیارت کی، آج ابھی تھوڑی دیر بعد دوبارہ آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پورا لشکر امام کا آئے گا، اور پھر خالی یہ نہیں آئیں گے، ان کے مقابلے میں یزید اور یزید کی پوری فوج لائی جائے گی، اور پھر اس وقت کربلا کا وہ حقیقی جہاد شروع ہوگا جس میں آقا حسین اور جناب عباس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تو اب یہ وہ ترتیب چل رہی جس کی وجہ سے میں نے اس جملے کو آج کے لیے رکھا تھا کہ آقا حسین کا دوبارہ کربلا کے میدان میں ہی آنا۔ اور یہاں پر ایک بات اور اسی حوالے سے واضح کر دوں کہ کل چند روایتوں کی روشنی میں نے عرض کیا تھا کہ زمانے کا امام 10 محرم کو ظاہر ہوگا عاشورہ، اور آخر میں جو سب سے آ رہے ہیں مولا علی۔ اچھا، یہ آخر سے مطلب ہے 12 اماموں میں، ورنہ اگر 14 معصومین کو لیجئے گا تو سب سے آخر میں رسول خدا آئیں گے، امام علی کے بھی بعد، اور وہیں پر میں اپنی بات کو لے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت امام زمانہ کے ظہور کی تاریخ عاشورہ، اور مولا علی کے دابت الارض ظہور کی تاریخ حج ہے، شب عید، جو حج کی اہم ترین رات ہوتی۔ تو اب یہ 11 مہینے دونوں کے درمیان بنتے ہیں کیونکہ حج 1 مہینے پہلے ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہت جلدی جلدی بات میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہوتا ہے۔ دوپہر کی مجلس میں جہاں، یا آفٹرنون کی مجلس میں جہاں پہ نماز مغرب کا بھی خیال کرنا، وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹس امام زمانہ تک تو ٹھیک ہے معاملہ، لیکن اس کے بعد جو ڈیٹس وغیرہ بتائی جا رہی یہ بھی ظہور کی نشانیوں میں شامل ہے کہ اس وقت زمانے کا یہ نظام بدل چکا ہوگا۔ ایک حدیث اتنی مشہور ہے کہ بس وہ اس کی طرف اشارہ کر دوں تو کافی ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ اب یہ سورج کا مغرب سے نکلنا خود اس بات کی دلیل کہ یہ جو سولر سسٹم ہے، یہ جو زمین اور چاند اور سورج کی حرکتیں ہیں، یہ سب اس زمانے میں بدل جائیں گی۔ بلکہ 2 حدیثیں مشہور تو ہمارے ہاں صرف ایک ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور دوسری مشہور حدیث یہ ہے کہ ایک دن سورج دوپہر کو آسمان پہ رک جائے گا اور کافی دیر رکا رہے گا، ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتہ رکا رہے۔ کربلا کے بارے میں ایک روایت پہلے پڑھی جاتی تھی، اب وہ تو خیر معلوم تھا ہر ایک کو کہ وہ خوش عقیدہ صاحبان ایمان کا ایک خیال تھا، وہ روایت نہیں ہے کہ کربلا میں عاشورے کا دن 72 گھنٹے کا تھا۔ آغا دربندی نے اسرار الشہادہ میں اس کو لکھا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ عام لوگ یا سڑک پہ چلنے پھرنے والے لوگوں نے یہ کہا۔ 72 گھنٹے کا تھا عاشورے کا دن، ایک دن تھا، اور ایک دن سے مطلب ڈے ٹائم یعنی 14 گھنٹے یا 13 گھنٹے، وہ 72 گھنٹے تھا۔ تو اب وہ تو ایک الگ بحث ہے، یہ ساری چیزیں آج تو بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن ظہور امام کے موقع پر یہ تبدیلی ضرور ہوگی کہ سورج الٹا نکل رہا، اور الٹا نکلنے کا مقصد کیا ہوا کہ زمین الٹی چل رہی ہے، اور پھر ٹائم رک جائے گا، اتنی دیر تک سورج رکا رہے گا، یعنی اب تاریخ نہیں بدل رہی، تاریخ وہیں پہ رکی۔ پھر وہ ایک فقہی مسئلہ آغا سیستانی کی کتاب میں دیکھ لی کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ظہر عصر مغرب عشاء نمازیں کیسے پڑھی جائیں، یہ ہے کتاب میں، لیکن اشارے میں نے اس لیے کیے کہ چیزیں پاسبل ہیں، ممکن ہیں، لیکن روایتوں میں آیا کہ پاسبل نہیں بلکہ ہو کر بھی رہے گا۔ اچھا، اب یہ جو ہو کر رہے گا اس کے نتیجے میں جو ہم کہتے ہیں 11 مہینے کے بعد فلاں واقعہ پیش آئے گا، 1 سال کے بعد، یہ آج کا سال مت سمجھیے، یہ اس وقت 1 سال کتنے دن کا ہوگا، 11 مہینے آج کے اعتبار سے یہ 11 ہوں گے کہ آج کے اعتبار سے وہ ہو سکتا ہے 5 سال ہوں۔ صرف ایک اشارہ میں کر رہا ہوں، کبھی امام زمانہ اور رجعت کے عنوان پہ میری تقاریر سنیے تو وہاں تفصیل آتی۔ یہ مجھے اس لیے کہنا پڑا کہ مولا جب 11 مہینے کے بعد آئیں گے
تو ابھی ایک جملہ آپ نے سن لیا کہ اس دوران 10 امام بھی ایک کے بعد ایک آ چکے ہیں. میں نے کہا نا کہ سب سے آخر میں مولا آئیں گے، تو جو باقی جو 10 امام ہیں بیچ میں وہ سب آ چکے ہوں گے. یہ سب 11 مہینے میں آ کے اپنے اپنے جہاد کو مکمل کریں گے. تو اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لے کہ 11 مہینے سے مطلب آج کے 11 مہینے نہیں. اور پھر حدیثوں میں بھی ایک حدیث میں کہ امام زمانہ 7 سال حکومت کریں گے، ایک میں 40 سال کریں گے، ایک میں 70 سال کریں گے، ایک میں 700 سال کریں گے. اور وہاں اس کی وضاحت ہے کہ وہ آج کے 700 سال اس زمانے کے 7 سال بنیں گے. بہت ساری باتیں جلدی جلدی بیان کرنے میں شاید مکس اپ ہو رہی ہیں. ابھی زیارت اربعین میں ایک جملہ ہم نے پڑھا ہے، اور یہی جملہ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مولا مجھے یقین کامل ہے، مجھے یقین کامل ہے. یقین ایمان کی بھی آخری منزل ہوتی بے ایابکم کہ آپ اس دنیا میں واپس آئیں گے. یہ آقا حسین کی زیارت میں ابھی آپ زیارت اربعین میں پڑھ رہے تھے، اور ویسے بھی پڑھتے ہیں شب جمعہ. تو یہ یقین کامل آپ نے اپنا عقیدہ بھی ابھی بیان کیا، اسی عقیدے کو لے کے میں آگے پڑھ رہا ہوں. آقا حسین کربلا میں آئیں گے، لیکن کربلا کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے کہ کربلا ہمارا ڈیسٹینی، فائنل ڈیسٹینیشن. دو جملوں کو ملائیے تو جو آج کی جو اصل خصوصیت ہے وہ مکمل ہوگی. کعبہ ہماری روٹس ہے، کربلا ہمارا اینڈ ہے. کعبہ ہمارا پاسٹ ہے، کربلا ہمارا فیوچر. کیسے؟ روایت تو بہت پڑھی جاتی ہے، لیکن ذرا سا اسے چٹپٹا بنا کے پڑھا جاتا ہے اسپائسی. کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا، وہ پیدا تو نہیں ہوئے، کریٹ ہوئے، خلق ہوئے. تو اللہ نے سب سے پہلے کعبے کی زمین بنائی تھی، صرف اتنی سی زمین، یہ پوری دنیا نہیں بنی. اور جبرائیل سے کہا کہ جا کے کعبے کی مٹی لے کر آؤ. کعبہ نہیں بنا تھا، لیکن وہ زمین تھی، وہ پلاٹ تھا جس پہ کعبے کو بننا. اور جبرائیل آئے. اب وہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، ذرا مزیدار انداز میں بیان کرتے ہیں، جو انداز میرا ہے بھی نہیں اور چیلوں کے دن مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا. زمین رونے لگی، فریاد کرنے لگی. علل الشرائع میں شیخ صدوق نے بہت تفصیل سے لکھا. جبرائیل کو رحم آ گیا، واپس چلے گئے. خدا نے میکائیل کو بھیجا، میکائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا. اسرافیل کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ زمین جو کعبے کی زمین ہے وہ کانپ رہی ہے. ملک الموت کو بھیجا کہ اب جاؤ تم چلو، تم ایک مٹھی خاک لے کر آؤ. اسی ایک مٹھی خاک سے آدم کو بننا، اور آدم سے ہمیں اور آپ کو بننا. اب ملک الموت گیا، اس نے وہ مٹی لینا چاہی، زمین وہاں بھی رونے لگی، گڑگڑانے لگی، ریکویسٹ کرنے لگی. ملک الموت نے کہا خاموش ہو جا. اگر میں کسی کے رونے اور گڑگڑانے پر توجہ دینے لگا تو میں تو اپنی ڈیوٹی کر ہی نہیں سکتا ہوں. میری تو ڈیوٹی ہی یہی کہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں پہ لوگ روتے بھی ہیں، گڑگڑاتے بھی ہیں، ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، مرسی پٹیشن بھی کرتے ہیں. تو میں تو ایسی باتیں نہیں سنتا ہوں. چنانچہ ملک الموت وہ مٹی لے کے آیا. اور پھر ہمارے علماء آخر میں کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ملک الموت لے کے آیا، کوئی اور فرشتہ نہیں لایا، کیونکہ ملک الموت ہر چیز کی روح نکالتا ہے. تو ملک الموت نے گویا روح کعبہ نکالی ہے، اور اس سے ہم اور آپ بنے ہیں روح کعبہ. ایک ہوتا ہے کعبہ، ایک ہے روح کعبہ. اس سے ہم آدم بنے، آدم سے ہم بنے. تو جب ہم مکہ جاتے ہیں تو گویا اپنی روٹس کی جانب پلٹتے ہیں. جہاں سے ہمیں بنایا گیا ہم وہاں پہ پلٹتے ہیں. بھئی آپ میں سے کوئی لکھنؤ کا ہے، کوئی حیدرآباد کا ہے، کوئی کراچی کا ہے، کوئی لاہور کا ہے. جب آپ اپنے شہر وزٹ کرنے جاتے ہیں نا، کتنا مزہ آتا، کیسا سکون حاصل ہوتا. ایسا لگتا ہے جیسا ماں کی گود میں واپس آ گئے. یہ اصل اسی کو کہتے ہیں. تو اب جب ہم مکہ جاتے ہیں، مکے کی زیارت، مکے کی عبادت، مکے کا عمرہ اور مکے کا حج، اتنی فضیلت ہے، لیکن وہاں یاد دلایا جاتا یہ مکے جو تم آ رہے ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تم شروع ہوئے تھے. یہیں کی مٹی سے آدم کو بنا کے اور آدم سے تم سب کو بنایا گیا. یہ ہے مکہ. اور کربلا کیا؟ کربلا کیا ہے؟ کربلا وہ ہے جہاں پہ ہمارا اختتام ہے، جہاں پہ ہمارا اینڈ ہے، جو ہماری ڈیسٹینی ہے. مکے سے کربلا تک کا ٹریول خالی حسین نے نہیں کیا، پوری انسانیت کو کرنا ہے. اور وہ اس طرح سے کہ روایت یہ ہے کہ جب امام زمانہ ظاہر ہوں گے تو آدم کون ہے؟ پہلے معصوم. میں نبی اور امام سب کو ملا کے کہہ رہا ہوں. اور امام زمانہ کون ہے؟ آخری معصوم. آدم پہلے معصوم مکے سے بنے، اور وہیں سے انہوں نے اپنی زندگی شروع کی ہے. جنت سے نکل کے وہیں تو بھیجے گئے نا. اور آقا حسین سے آگے بڑھیے امام زمانہ تک. امام زمانہ جب اپنا جہاد شروع کریں گے تو مکے سے شروع کریں گے نا، لیکن ختم کہاں کریں گے؟ جہاں پہ امام کا جہاد مکمل ہو کے پوری دنیا میں
عدل کی حکومت قائم ہو جائے گی. حکومت جو قائم ہوگی امام زمانہ کی وہ پہلے دن قائم نہیں ہوگی. حکومت قائم ہوتے ہوتے وقت لگے گا، لیکن کہاں جا کے فائنل اسٹیج آئے گا کہ اب حکومت قائم ہو، وہ کربلا میں آئے گا. روایت یاد ہے آپ کو نا کہ کربلا امام زمانہ ایک ایک کر کے اس دشمنوں کا خاتمہ کرے. سفیانی مارا گیا، دجال بھی مارا گیا، لیکن ابھی سب سے بڑا جو خطرہ ہے شیطان، وہ زندہ. خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا وقت معلوم تک کے لیے اجازت دیتا، اب وقت معلوم آ گیا. اب شیطان سے کہا کہ اب تمہیں جا کے جنگ کرنا، اور شیطان ایسی جنگ کرے گا کہ امام زمانہ کی فوج مولا علی کی قیادت میں لڑ رہی اور وہ شکست کھائے گی. پوری شکست نہیں کھائے گی، یعنی پیچھے ہٹے گی. اور یہ جنگ ہو رہی ہے کربلا کے میدان میں شیطان سے. آخری جنگ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ آرمیگیڈن. وہ جو بھی ہوگا، میری انگلش میں مت جائیے. یہ جنگ کربلا کے میدان میں فرات کے کنارے. اور یہ چھٹے امام کی حدیث کا جملہ کہ شیطان کو چونکہ معلوم ہے کہ آج میرے زندگی اور موت کا سوال ہے، اس لیے وہ اس طرح سے لڑے گا کہ مولا علی کی فوج 100 قدم دریائے فرات میں داخل ہو جائے گی پیچھے ہٹتے ریٹریٹ. جب آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو آپ کو پیچھے نظر بھی نہیں آتا کیا مولا قیادت کر رہے ہیں. وہ میدان احد میں بھی تو ہوا تھا، لیکن وہاں تو خیر دوسرے ریزن بھی تھے. اور پھر اس وقت نور کا نیزہ لے کے رسول خدا آسمان سے نازل ہوں گے، اور وہ کربلا میں شیطان کا مقابلہ کر کے اس نور کے نیزے سے آگ کے بنے ہوئے شیطان کا خاتمہ کریں گے، اور دنیا سے ظلم ختم، دنیا سے کفر ختم، دنیا سے شرک ختم. حکومت امام زمانہ قائم ہو گئی. وہ کربلا جہاں پہ جا کے اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، ساری دنیا شرق سے لے کے غرب تک امام کی حکومت میں آ گئی. تو ہم اسٹارٹ کیا ہم نے مکے سے آدم کے تھرو، اور اینڈ ہمارا ہے کربلا میں. جب ہم کربلا جاتے ہیں زیارت کے لیے تو گویا وہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ ایک دن ہمیں پھر آنا. تب ہم وہاں جاتے ہیں. یہ روایتوں میں میثم تمار، رشید حجری، مولا کے وہ صحابی جنہیں ظالموں نے علی کی محبت میں شہید کیا، ان میں سے ہر ایک کو مولا نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ تم کہاں پر شہید کیے جاؤ گے، کہاں پہ کس درخت پہ تمہیں سولی دی جائے گی. حالات میں ہے نا کہ یہ اپنی زندگی میں آتے تھے، اس درخت کی زیارت کرتے تھے، اس کو پانی دیتے تھے. اس درخت کے قریب جس کا مکان تھا اس سے کہتے تھے بھائی ہم تمہارے پڑوسی بننے والے، ہمارا خیال رکھنا. اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید میثم تمار کو، ویسے واقعہ رشید حجری کا ہے، شاید میثم تمار کو یہاں مکان خریدنے کا ارادہ ہو رہا. مراد ان کی یہ تھی کہ یہاں درخت پہ، تو جس درخت پہ سولی دینا اور جس کے نیچے ان کو دفن ہونا، وہ بار بار آ کے زیارت کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہماری جگہ جہاں علی کی محبت میں ہمیں پہنچایا جائے گا. جب کربلا کوئی جاتا تو دراصل وہاں جاتا جہاں پہ ہر مومن اور مومنہ کو ظہور امام کے بعد پہنچنا ہے، رسول خدا کی قیادت میں جو آخری لشکر ہوگا. وہ بات اس کے بعد سن لیجیے. جب امام زمانہ اپنی حکومت اسٹیبلش کریں گے، ابھی میں نے اس لیے بھی آپ کو یاد دلایا کہ ہمیں یہ دعا کرنا ہے. کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے. کیا دعا کرنا ہے؟ کہ ہم امام زمانہ کی فوج میں شامل ہوں. مقصد ہمارا حسین کی خدمت ہے، دعا ہے امام زمانہ. اس لیے میں امام زمانہ کا ذکر کر رہا ہوں اور اس کا وہی پہلو لے رہا ہوں جس کا تعلق حسین سے. جب امام زمانہ حکومت قائم کر لیں گے تو روایت میں یہ ہے کہ ان کا آفس ہوگا مسجد کوفہ میں، اور ان کا خزانہ، فائنانس منسٹری، وہ ہوگی مسجد سہلا میں، اور ان کی نمازیں اور ان کی عبادت نجف اشرف میں مولا کے روضے میں ہوگی. اور رات کو وہ سونے کے لیے کربلا جایا کریں گے. کربلا امام زمانہ کی خوابگاہ، کربلا امام زمانہ کا بیڈ روم ہے جب تک کہ امام زمانہ شہید نہیں ہوتے. کربلا وہ جگہ. اچھا وہاں پہ ایک جملہ اور کہہ دوں اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر تشریح آ جائے گی. کل جو ایک حدیث میں نے شروع کی تھی مجلس کے آغاز میں، پوری نہیں پڑھ سکا تھا کہ آخری زمانے میں قرآن کا صرف پیپر پہ لکھا ہوا رہ جائے گا، اسلام کا فقط نام رہ جائے گا، 4 چیزیں حلال کی جائیں گی. اس کا اگلا جملہ یہ تھا، مساجدہم معمورہ ومن الہدایت خالیہ ابدانہم قریبہ وقلوبہم بعیدہ. وہی حدیث. آخری زمانے میں مسجدیں بھری بھی ہوں گی، البتہ ہدایت سے خالی ہوں گی. ہدایت کوئی نہیں کرے گا. اور کیسے کرے؟ یہاں ہدایت کرنے جاؤ تو بد اخلاقی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے ممبروں پر سے. لیکن آخری زمانے کی نشانی ہے کہ مسجدیں بھری ہوں گی.
اور ہمارے امام باڑے بھی ہمارے لیے تو مسجد ہی جیسا اسٹیٹس رکھتے ہیں، ہدایت نہیں ملے گی کسی کو، دل جسم قریب ہوں گے دل دور ہوں گے۔ اب یہ جو ایک جملہ ہے کہ مسجدیں بھری ہوں گی، تو روایت یہ ہے کہ آخری زمانے میں دنیا میں مومنین کی تعداد اور مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ مکہ شہر وہ مدینے سے جا کے مل جائے گا، مکہ مدینہ ایک شہر بن جائیں گے۔ یہ ابھی ذرا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ درمیان میں 400 کلومیٹر آج بھی ہیں اور خالی۔ اب یہ روایت بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس سے کچھ مسائل میں شریعت کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ راوی نے کہا کہ مولا آج موجودہ زمانے کا حکمران چھٹے امام کے زمانے میں وہ خانہ کعبہ کے صحن کو بڑا کر رہا ہے، مسجد کو بڑا کر رہا، تو جو ثواب آپ کے بزرگوں نے بتایا تھا، ثواب یہ جو نئی مسجد ہے جو بڑھ گئی ایکسٹینشن، اس میں بھی یہ ثواب ہے۔ کہا یہ مسجد اگر یمن تک پہنچ جائے تو ثواب بھی وہاں تک پہنچ جائے گا، اور پھر اس میں یہ تھوڑی وضاحت آئی مکہ مدینہ۔ اور پھر کہا کہ آخری زمانے میں جب امام آئیں گے نجف و کربلا مل جائیں گے۔ نجف و کربلا تو آج تقریباً مل گئے، 60-70 کلومیٹر کا فاصلہ، مسلسل آبادی نظر آ رہی ہے، جتنے نئے پروجیکٹ ہیں وہیں پہ بن رہے ہیں۔ مکہ مدینہ مل جائیں گے، وہ ذرا ابھی ہم کو دور لگ رہا ہے کیونکہ 400 کلومیٹر خالی پڑے، لیکن مکہ مدینہ۔ اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، دو بالکل الگ شہر ہیں، بالکل الگ شہر، ان کے مسئلے بھی بالکل الگ ہیں۔ یہ وہ شہر ہیں جن کے واجبات کے مسئلے ہیں اسلام میں، اور وہ الگ الگ ہیں، لیکن آج وہ اس طرح سے مل کے رہ گئے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بتاؤ یہ شہر کہاں ہے، وہ شہر کہاں ہے، وہ نہیں بتا سکتا۔ میں کوئی انڈیا کے شہروں کی بات نہیں کر رہا، وہاں بھی ایسے ہیں۔ میں پاکستان پنڈی اور اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا، وہاں بھی ایسے ہیں۔ میں دبئی اور شارجہ کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں نجف اور کوفہ۔ نجف اور کوفہ یہ بالکل الگ شہر ہیں۔ نجف ایک بالکل الگ شہر ہے، کوفہ بالکل الگ شہر ہے۔ حتیٰ یہاں واجبات کے مسئلے بھی ہیں جو امام نے بتایا۔ کیا مسئلے؟ کوفے کے اندر آپ کو حق ہے کہ آپ چاہے نماز پوری پڑھیں چاہے قصر پڑھیں اگر آپ مسافر ہیں۔ نجف میں یہ اختیار نہیں۔ اس شہر میں جائیں گے تو یہ اختیار ہے، اس شہر میں جائیں گے یہ اختیار نہیں۔ مسجد سہلہ کوفے کے اندر ہے، اس لیے مسجد سہلہ میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں مغرب اور عشاء جاتے ہیں نا، مغرب عشاء ہی تو مخصوصی ہے وہاں پہ، تو عشاء کی نماز پوری پڑھتے ہیں۔ یہ آغا سیستانی کا فتویٰ ہے، سارے مراجع کا نہیں، لیکن یہ تو سب مانتے ہیں کہ مسجد کوفہ کا یہ مسئلہ، تو کوفہ شہر کا مسئلہ الگ ہے، نجف کا الگ ہے۔ آج دونوں اس طرح مل گئے کہ کسی سے آپ پوچھے کوفہ ختم کہاں ہو رہا ہے، نجف شروع کہاں سے ہو رہا ہے، وہ نہیں بتا سکے گا۔ تو یہ تو مولا کے دونوں شہر مولا کے، نجف بھی علی کا ہے، کوفہ بھی علی کا۔ پکار کے مولا نے کہا کہ مکہ اللہ کا حرم ہے، مدینہ رسول اللہ کا حرم ہے، کوفہ میرا حرم ہے۔ لیکن نجف و کربلا اسی طرح سے مل جائیں گے تو ایک ہی شہر بن جائے گا۔ آفس ہوگا کوفے میں، وہ تو آج نجف سے مل گیا، نجف میں ہوگی مولا کی امام زمانہ کی نماز کی جگہ، اور کربلا ہوگا امام زمانے کے سونے کی جگہ، ایک ہی جگہ۔ وہاں پہ ہر مومن اور مومنہ کو پہنچنا۔ تو آج جو زیارت کے لیے لاکھوں لوگ پہنچے، ملینز، اور اردو کے لفظ کے اعتبار سے کروڑوں لوگ پہنچے، یہ وہ منزل ہے جہاں ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو پہنچنا۔ لیکن وقت نہیں رہا، اس لیے اشاروں میں ایک بات کرتا ہوں۔ اسلام میں زیارت بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مکے کی زیارت تو گویا آپ اپنی اصل میں جا رہے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب مکے جاؤ یہ سمجھو کہ جیسے ماں کی گود میں پہنچ گئے، کیونکہ تم وہاں سے چلے ہو۔ اور کربلا یہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن، جہاں سے ہم سیدھا جنت میں جائیں گے۔ کربلا کس کا نام ہے؟ آخر میں ہمیں وہیں پہنچنا، وہیں رہنا ہے پرماننٹ، اور پھر وہیں سے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ ہر مومن مرنے کے بعد جنت میں جائے گا نا، وہ اعمال میں اگر کوئی خرابی بھی ہے تو سزا بھگت کے صحیح جنت۔ تو کربلا وہ ہے جو جنت کی سیڑھی، آج بھی جنت، روایتوں میں بھی یہی۔ جب کوئی کربلا کی زیارت کرتا ہے وہ سمجھے کہ گویا میں جنت کی زیارت کر رہا ہوں۔ جو کوئی کربلا کی زیارت کرتا ہے سمجھے میں عرش الہی پر اللہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ آقا حسین کی کربلا میں زیارت عرش الہی پہ اللہ کی زیارت کے برابر ہے۔ عرش الہی کے پڑوس میں تو ہی جنت ہے نا۔ رسول خدا معراج کی رات آنکھوں سے دیکھ کے آئے، ہمیں تو ان کے بات پر بھی یقین کامل ہے لیکن وہ تو آنکھوں سے دیکھ کے آئے۔ تو کربلا ہمارا وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے جو سیڑھی ہے ہمارے لیے جنت میں پہنچانے کی، اور بہت زیادہ تاکید، بہت زیادہ ثواب زیارت کا، لیکن اس میں خاص 40۔ صرف 2 جملے کہہ دوں جس کا کبھی اگر موقع ملا دوبارہ
آپ کی خدمت کا عشرہ زینبیہ میں، کیونکہ زیارت اور کربلا یہ عشرہ زینبیہ ہی کا موضوع اچھا لگتا. اب اگر یہ لاک ڈاؤن وغیرہ ختم ہو گیا، اوورسیز انٹرنیشنل ٹریول کی اجازت مل گئی، تو میں کہاں آپ کے ہاتھ آؤں گا. اگر کبھی موقع ملا، زندگی سب سے بڑی چیز زندگی رہی، تو تفصیل بتاؤں گا. لیکن دو جملے، زیارت کر لینا بہت بڑی عبادت، لیکن اس میں ایک جملہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زیارت قبول نہیں. بس یہ آدمی ہر وقت گھبرائے، اور گھبرانا کربلا میں جا کے زیارت قبول نہیں ہے، لیکن وہیں پہ آئے ہو جو تمہاری زیارت قبول کروا سکتے ہیں. بس صحیح طریقے سے حسین سے اپروچ کرو، وہ صحیح طریقہ. اور نمبر دو، کہا کچھ ایسے لوگ ہیں، بلکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو آقا حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن سے ملاقات کے لیے خود آقا حسین ان کے پاس آتے ہیں. اب یہ مومن بہت عظمت رکھتا ہے جو حسین کی زیارت کے لیے جا رہا، ہر قدم پہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مل رہا ہے، قدم قدم ہر قدم پر. لیکن جس کے گھر حسین آ رہے ہیں کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، وہ پورا ایک سلسلہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. یہ میں نے کہا ایک الگ موضوع ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ زیارت ہماری اگر کوئی ایسی غلطی ہے کہ قبول نہ ہو سکے تو جاؤ اسی لیے زیارت کرو کہ قبول کروانا، اور آقا حسین ہمارے پاس آئیں. اس سے بڑی ہماری کامیابی کیا ہے؟ مگر 40 میں اگر کربلا جاؤ تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور وہ اس لیے کہ ایک تو مومن کی علامت آپ کو پتا ہے، بہت مشہور حدیث 5 چیزیں، اور دوسرا اس لیے کہ 40 کی زیارت پچھلے سال بھی یہ جملہ کہا، اس سے پچھلے سال بھی کہا، اور اس سے پچھلے سال بھی کہا، کبھی میلبرن میں، کبھی لندن میں، کبھی نیو یارک میں، کبھی کہیں، کہ کربلا وہ دن ہے جب یزید ملعون نے مان لیا کہ میں ہار گیا ہوں اور حسین جیت گئے. کل رات کو جو جملہ میں نے کہا تھا اسی کو بدل دو. حسین پہلے منٹ پہلے سیکنڈ سے کامیاب. حجت خدا کبھی ناکام نہیں ہوتا، شہید ہو سکتا، اس کا سر نو کے نیزہ پہ کاٹ کے بلند کیا جا سکتا، اس کا لاشا گھوڑوں تلے پامال ہو سکتا، اس کا سارا گھرانہ اس کی آنکھوں کے سامنے مارا جا سکتا ہے، ناکام کبھی نہیں ہوتا. لیکن وہ کامیابی کے دشمن بھی مانے. 11 محرم کو جو زینب کا قافلہ گیا تھا، اب یہ آج کل ایک ریسرچ کا موضوع بن گیا کہ اہل بیت کربلا آئے تو کب آئے اور کس تاریخ کو آئے، وہ سب چھوڑی. سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کی لحوف، جس کے لیے حضرت آیت اللہ خامنائی رہبر نے کہا کہ کربلا کے حوالے سے مقتل کی یہ کتاب ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اس میں یہی روایت ہے جو ہمارے ممبروں سے پڑھی جاتی ہے. بہار میں بھی علامہ مجلسی نے لکھا کہ آج چیلوں کا دن وہ ہے کہ جب زینب کربلا آئی. اور زینب کربلا کیوں آ رہی؟ اچھا، وہ کیوں آ رہی کا جواب تو ابھی آتا ہے، اس سے پہلے ایک جملہ. یہ زینب جو کربلا آ رہی، اب وہی یزید کی فوج لے کے آ رہی ہے، لیکن بڑے عزت اور احترام کے ساتھ. 11 محرم کو اونٹوں پہ ہماریاں نہیں تھی. آج الاسر امام بارگاہ میلبرن میں یہ جو ابھی ہماریوں کی شبیہ برآمد ہوگی اس لیے کہ آج ہماریاں تھیں، اور بڑے احترام کے ساتھ ہماریاں تھیں، یعنی پردے بھی لٹک رہے ہیں اور حفاظت کرنے والے سپاہی بھی. زینب صرف بھائی کو یہ پیغام دینا چاہتی کہ بھیا تو نے عاشور کی سپہر مجھ سے وعدہ لیا تھا نا کہ جہاد شروع میں نے کیا ہے، مکمل تمہیں کر. زینب آخری رخصت کے وقت حسین کے جملے کیا تھے؟ زینب بھائی بہن کا 55 برس کا ساتھ چھوٹ رہا، لیکن میرا جہاد ابھی نامکمل، اب کوفہ و شام کے جہاد کو تجھے مکمل کرنا. اور زینب کو آج کربلا آ کے بھائی کو پیغام دینا ہے، بھیا جو وعدہ کر کے تیری بہن گئی تھی وہ وعدہ پورا کر کے آ رہی. بڑے مصائب برداشت کیے، قیدی بھی بنی، بازاروں میں بھی رولی، بلوہ عام میں بھی گئی، بازوؤں میں رسیاں بھی تھیں، سر پہ چادر بھی نہیں تھی، بچے تماچے بھی میرے سامنے کھا رہے تھے، ننھے ننھے امام زادے چلتے اونٹوں سے میرے سامنے گر کے اونٹوں کے سموں تلے شہید بھی کیے جا رہے تھے، میرا بیمار بھتیجا کوڑے بھی میرے سامنے کھا رہا تھا، لیکن زینب نے جو وعدہ تجھ سے کیا تھا آج وہ یہ وعدہ پورا کیا. ہر مومن نے آقا حسین سے بھی جو وعدہ کیا ہے سوچنا چاہیے میں پورا کر رہا ہوں کہ نہیں. لیکن ایک عجیب بات یہ کہ اہل بیت اطہار کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ کربلا میں 1 منٹ کے وقفے سے پوری نہیں ہوئی. اہل بیت کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی نیکی ہو سب سے پہلے نیکی کرنے والے اہل بیت ہوتے ہیں. مولا نے بھی یہ کہا کہ قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی مگر سب سے پہلے میں نے اس پہ عمل کیا.
زیارت اتنی بڑی نیکی ہے جو آج میری مجلس کا موضوع تھا، اس میں زینب و سجاد سب سے پہلے نہیں آئے، دوسرے نمبر پہ ہوئے۔ پہلے کون آیا؟ جابر ابن عبداللہ، 2 دن پہلے جن کے حالات میں نے پڑھے تھے، اور زیادہ فرق نہیں ہے دونوں کے آنے میں، چند منٹ کا فرق ہوگا۔ اور شاید اس میں مصلحت یہ تھی کہ زیارت پہ فتویٰ لگنے والا تھا کہ زیارت بدعت، تو ہم نے دشمن سے پوچھا کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ عمل جو رسول نے بھی نہ کیا، اصحاب رسول نے بھی نہ کیا۔ خدا نے کہا تو کربلا کی پہلی زیارت ایک صحابی رسول کو دوں گا، تاکہ وہ کہنے والے بھی جو بدعت کہتے ہیں جو کسی صحابی نے نہ کیا ہو، زیارت سب سے پہلی جو کی ہے وہ ایک صحابی رسول نے کی۔ حسین کی شہادت کی خبر پھیل رہی ہے، اور یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی۔ رسول کا یہ صحابی جابر جو 2 دن پہلے میں نے بتایا، پیغمبر کی جوانی میں پیغمبر سے ملاقات کی تھی مکے میں، آج تو ہجرت کو بھی 60 سال ہو گئے، اور یہ اس سے بھی پہلے کے صحابی ہیں۔ بہت ضعیف ہو گیا، بہت بوڑھا ہو گیا، بعض روایتوں میں کہ نابینا ہو گئے تھے، لیکن جب یہ سنا کہ حسین مارا گیا، حسین کون ہے؟ جابر کی گود کے کھیلے ہوئے، جابر کے سامنے حسین کو بچپنا گزرا، جابر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح رسول خدا کبھی حسین کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، کبھی ممبر پہ گود میں لیتے ہیں، کبھی نماز کے سجدے میں حسین آ جائیں تو رسول نماز کو طولانی نہیں کرتے ہیں۔ جابر کی آنکھوں کے سامنے حسین کا بچپنا ہے، جابر کی آنکھوں کے سامنے حسین کی جوانی ہے، جابر کی آنکھوں کے سامنے حسین کا بڑھاپا ہے، تڑپ گئے۔ اور اپنے ایک دوست دوسرے صحابی رسول عطیہ سے کہا، میرا دل نہیں مانتا، مدینے سے کربلا بہت دور ہے، اس بڑھاپے میں جانا بہت مشکل ہے، لیکن مجھے کربلا جانا ہے، کسی طرح سے مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ عطیہ نے کہا چلو جابر، ہم دونوں چلتے ہیں، اور یہ دونوں چلے۔ نہر فرات راستے میں آ گئی، جس کے دوسری طرف کربلا۔ جابر نے کہا کہ رسول اللہ نے زیارت کے آداب میں بتایا تھا غسل کرو، پہلے میں نہر فرات سے غسل کروں گا اور اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ غسل کیا، عطیہ لے کے چلے، اور جابر نے کہا کہ اے عطیہ، مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے میرے آقا حسین کی قبر تک پہنچا دو۔ عطیہ نے کہا کہ اے جابر، حسین کی قبر؟ مجھے کیا پتا حسین کی قبر کہاں ہے؟ جابر نے کہا کہ یہاں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا کربلا کی زمین پر مجھے کچھ قبریں نظر آ رہی ہیں، لیکن کسی قبر پہ کوئی نشان نہیں ہے، کسی قبر پر کوئی علامت نہیں ہے، کچھ پتا نہیں چل پا رہا کہ کون سی قبر کس کی ہے، میں کیسے تمہیں پہنچاؤں؟ جابر کہتے ہیں کہ عطیہ تم ایک کام کرو، اور وہ کام یہ کرو کہ ان قبروں کے بیچ میں لے جا کے مجھے کھڑا کر دو۔ جابر کو قبروں کے بیچ میں لے جا کے کھڑا کر دیا گیا۔ جابر نے ایک مرتبہ، نابینا ہے، نظر نہیں آ رہا، قبروں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جو ابھی ہم نے 40 کی زیارت پڑھی ہے نا، پہلے زائر بھی جابر ہیں، پہلے زیارت پڑھنے والے بھی جابر ہیں۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میرا سلام لو۔ بس اتنا کہنا تھا، ایک قبر میں سے آواز آئی، وعلیک السلام یا صاحب جدی، اے میرے نانا کے صحابی جابر، اور تمہیں بھی میں سلام کا جواب ملے۔ وہ جابر تڑپ گئے، عطیہ اس قبر تک مجھے لے جاؤ جس قبر سے آواز آئی ہے، یا یہ قبر میرے آقا کی ہے، یا یہ قبر میرے مولا کی ہے۔ جابر کو سہارا دے کے عطیہ قبر حسین پہ لے گئے۔ جابر ایک مرتبہ قبر پہ گرے، جوانی حسین کی جوانی آنکھوں کے سامنے ہے، حسین کا بڑھاپا آنکھوں کے سامنے ہے، عباس علمدار آنکھوں کے سامنے ہے، 18 سال کا اکبر آنکھوں کے سامنے۔ ایک بار اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ غش کھا گئے، غشی کے عالم میں قبر حسین پر ہے۔ خواب میں حسین نظر آئے، خواب میں حسین نظر آئے، بس ایک مرتبہ خواب میں حسین نظر آ رہے ہیں، بس ایک مرتبہ جابر کہتے ہیں آقا میں نے سنا تھا کہ آپ بہت زخمی ہوئے ہیں، میدان کربلا میں آپ نے بہت زخم کھائے ہیں، مگر مجھے تصور بھی نہ تھا کہ آپ اتنے زخمی ہوں گے، سر سے پیر تک تیروں سے چھلنی ہے۔ ارے حسین تو اتنے زخمی تھے کہ جب آخری رخصت کے لیے جوان بیٹے کے پاس آئے، سجاد نہ پہچان پایا، اور ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا تھا بابا ارے آپ پر یہ مصیبت آئی، میرا چچا عباس کہاں چلا گیا؟ جابر نے کہا مولا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنے
زخمی ہوں گے۔ حسین نے کہا جابر باقی باتیں بعد میں ہیں، لیکن جلدی سے ہوشیار ہو جاؤ اور میری قبر سے دور چلے جاؤ، میری قبر سے دور چلے جاؤ۔ جابر تڑپ گئے، آقا میں بہت دور سے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، کیا میری زیارت قبول نہیں ہو رہی ہے؟ مولا مجھے اپنی قبر سے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ آقا حسین نے کہا جابر یہ بات نہیں ہے، اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ میری بہن زینب میری قبر کی طرف آ رہی ہے۔ اے جابر تیری نگاہ زینب پر نہ پڑنے پائے۔ آقا جابر جیسا بوڑھا صحابی اور اتنا احترام کرنے والا صحابی، زینب پورے حجاب کے ساتھ ہے، لیکن آپ برداشت نہیں کر سکتے، مگر یہی زینب تو تھی نا جو بازاروں سے ہو کے آئی ہے، جو درباروں سے ہو کے آئی ہے، جو بلوائے عام میں آئی ہے، جو نامحرموں کے درمیان سے آئی ہے۔ جابر خبردار تیری نگاہ زینب پہ نہ پڑنے پائے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ جابر سے کہا کہ جابر دور چلا جا۔ عطیہ نے جابر کا شانہ ہلایا اور ادھر ہوا کیا جملہ سنیے، جو کل رات کا جملہ تھا اس سے آگے ترتیب دیتا ہوں۔ قید خانے میں زینب پہنچی، ننھی سکینہ کو الوداعی سلام کیا اور پھر یہ قافلہ چلا، شام سے دمشق سے باہر نکلا۔ اب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، ایک جگہ وہ منزل آ گئی جہاں سے دو راستے تھے، ایک مدینہ جا رہا ہے۔ کون مدینہ؟ زینب کے نانا کا شہر۔ کون مدینہ؟ زینب کی ماں کا شہر۔ اور ایک راستہ کربلا جا رہا ہے۔ بس زینب نے دیکھا کہ ہمارے اونٹ مدینے کے راستے کے جانب چلے۔ زینب نے آواز دی، کہا سجاد بیٹا یہ اونٹ کہاں جا رہے؟ کہا پھوپھی اماں دادی کی قبر پہ جا رہے، نانا کی قبر پہ جا رہے۔ بس ایک مرتبہ زینب نے طلب کے کہا نہیں سجاد بیٹا، زینب پہلے مدینہ نہیں جائے گی، زینب پہلے کربلا جائے گی، بھائی کو سلام کرے گی، قافلے کا رخ پھیرا جائے۔ اونٹوں کا رخ پھیرا گیا، ایک مرتبہ اونٹ کربلا کی جانب آئے اور ادھر جابر غشی کے عالم میں ہیں۔ آقا نے کہا جابر میری قبر سے دور چلے جاؤ۔ عطیہ نے شانہ ہلایا، جابر نے گھبرا کے آنکھیں کھولی، کہا عطیہ کیا بات ہے؟ کہا جابر غضب ہو گیا، ایسا لگتا ہے یزید کو اطلاع مل گئی کہ ہم حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں دور سے ایک فوج مجھے آتی نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے ہمیں گرفتار کرنے آ رہے۔ جابر نے کہا عطیہ کوئی بات نہیں ہے، آقا کے نام پہ جان میں قربان، بس میرا بازو پکڑ کے مجھے ذرا دور لے جاؤ۔ عطیہ جابر کا بازو پکڑ کے جابر کو دور لے جا رہے کہ ایک مرتبہ عطیہ نے کہا جابر مگر یہ کوئی فوج تو نہیں لگ رہی ہے، میری آنکھوں کے سامنے کچھ اونٹ ہیں، اونٹوں پہ ہماریاں ہیں، ہماریوں پہ کالے پردے لٹک رہے ہیں، آگے آگے کالا علم چل رہا ہے، یہ تو لگتا ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا، سوگواروں کا قافلہ، عزاداروں کا قافلہ، ماتمیوں کا قافلہ، اور وہ قافلہ زینب کبریٰ کا تھا جس کی تھوڑی دیر کے بعد آپ زیارت کریں گے۔ بس ایک مرتبہ زمین کربلا شروع ہوئی، زمین کربلا شروع ہوئی۔ پہلی مجلس میں جملہ میں نے کہا تھا اور یہ عرض کیا تھا یہ آدھا جملہ ہے، آدھا جملہ آج آپ سنیں گے۔ زمین کربلا شروع ہوئی، ادھر زمین کربلا شروع ہوئی، ادھر زینب نے چلتے اونٹ سے ہماری کا پردہ ہٹا کے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا تھا تب بھی زینب نے اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے گرایا تھا، آج بھی جب یہ قافلہ واپس آیا ہے زینب نے اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے گرایا ہے، مگر فرق یہ تھا 11 محرم کو زینب کے سر پہ چادر نہ تھی اور دونوں ہاتھ گردن سے بندھے تھے۔ آج زینب اپنے آپ کو گرا رہی ہے، زینب کے ہاتھ بھی آزاد ہیں، زینب کے سر پہ چادر ہے اور اسی حالت میں چلتی ہوئی زمین پہ چلتی ہوئی قبر حسین پر آئی اور ایک مرتبہ کہا ماں جائے بہن کا سلام لے، کوفہ و شام کی قید برداشت کر کے آ رہی ہوں، لیکن بھیا جو وعدہ تجھ سے کیا تھا وعدہ میں نے پورا کیا ہے، میں کوفہ و شام کا بازار فتح کر کے آ رہی، جہاد مکمل کر کے آ رہی، لیکن بھیا تیری بہن تجھ سے بڑی شرمندہ ہے، شرمندہ اس بات پر ہے کہ سکینہ کو ساتھ لے کے گئی تھی، تیری امانت کو واپس نہ لا سکی، تیری سکینہ زندان شام میں رہ گئی، مگر تیری بہن کا وعدہ اپنی بچی کے پاس واپس جاؤں گی، قیامت تک رہوں گی۔ ادھر زینب قبر حسین پہ ماتم کر رہی ہے، ادھر جابر کافی دیر ہو گئی، عطیہ سے کہا عطیہ میرا دل نہیں مان رہا، اس قافلے میں تجھے کوئی مرد نظر نہیں آ
رہا؟ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عطیہ نے کہا کہ ہاں ایک بہت ہی بوڑھا شخص نظر آ رہا ہے جابر، شاید تجھ سے بھی زیادہ بوڑھا ہو، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بھووں کے بال سفید، چہرے پہ جھریاں پڑی، کمر جھکی ہوئی۔ کہا مجھے وہاں لے جا۔ قریب گئے اور ایک مرتبہ کہا اے مرد ضعیف، میں اپنے آقا حسین کے پورے گھرانے کو جانتا ہوں، اتنا بوڑھا تو حسین کے قافلے میں کوئی نہ تھا، تو ہے کون؟ اپنا تعارف کرا۔ ایک مرتبہ وہ بوڑھا کہتا ہے اے جابر انا علی ابن الحسین، میں حسین کا 24 سال کا جوان سید الساجدین۔ جابر گھبرا گئے، جلدی سے پہلے تو گلے لگایا، پرسہ دیتے ہوئے گلے لگاتے ہیں نا، ادھر گلے لگایا، ادھر سید سجاد نے کہا جابر چچا آہستہ آہستہ۔ جابر نے گھبرا کے کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا ایک سال جو توق خاردار میرے گلے میں رہا نا، اس کا زخم اب تک باقی ہے۔ اور جابر نے کہا مولا جوانی میں بڑھاپا کیسے آ گیا؟ سجاد نے پلٹ کے دیکھا، کہا الشام الشام الشام۔ وہ شام کے مصائب تھے۔ 3 دن تک اہل بیت نے کربلا میں صف عزا بچھائی، ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کے قبر پہ جا کے ماتم کیا، گنج شہیدہ میں ماتم ہوا۔ 3 دن کے بعد قافلہ چلا، یہی ہماریاں جن کی آپ زیارت کرنے والے ہیں، یہی ہماریاں پھر لائی گئیں۔ ایک مرتبہ قافلہ چلا، آج یہ قافلہ زینب کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ جب یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے نکلا، حسین کی نگرانی تھی۔ جب یہ قافلہ زندان شام سے چلا، سجاد کی نگرانی تھی۔ آج کربلا میں زینب کی نگرانی ہے۔ ایک ایک بیوی کو بٹھا رہی ہے، آخر میں ایک ہماری خالی رہ گئی، ایک ہماری خالی رہ گئی۔ زینب نے گھبرا کے دیکھا ہے کس کی ہماری ہے؟ پتا چلا یہ رباب کی ہماری ہے۔ ارے میری رباب کہاں ہے؟ ڈھونڈتے ہوئے چلی تو کیا دیکھا؟ اصغر کی ننھی سے قبر پہ رباب بیٹھی ہے۔ ہائے میرا لال، ہائے میرا اصغر کہہ رہی ہیں۔ زینب قریب آئی، کہا رباب یہاں کہاں بیٹھی ہو؟ چلو میرے ساتھ مدینہ۔ تڑپ کے کہا کہ نہیں شہزادی، میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ میرا سہاگ بھی یہیں پر ہے اور میری جان اصغر بھی یہیں پر ہے، نہ حسین کی قبر چھوڑ سکتی ہوں نہ اصغر کی قبر چھوڑ سکتی ہوں۔ زینب نے کہا، عجیب جملہ کہا جو 28 رجب کو حسین نے علی اصغر سے مدینے میں کہا تھا، وہی جملہ آج زینب کہہ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کہتی ہے رباب میں تجھے تیرے اصغر کی قبر سے نہ لے جاتی، میں تجھے تیرے سہاگ کی قبر سے نہ لے جاتی، لیکن ابھی ہمیں پلٹ کے مدینہ جانا ہے، نانا کو پرسا دینا ہے، اماں کی قبر پہ اپنے مصائب بیان کرنا ہے۔ رباب مجھے تیری اجڑی کوکھ کو دکھانا ہے۔ اماں ذرا دیکھ تیرا اصغر کس طرح مارا گیا۔ رباب کی کوکھ اجڑ گئی، رباب کی گود خالی ہو گئی، کیونکہ فاطمہ زہرا سب سے زیادہ جو روتی ہے۔ یہ ہماریاں جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بسانے والی ہے، یہ ہماریاں دنیا کی ہے۔ روایت میں ہے قیامت کے دن ایک نور کی ہماری لائی جائے گی، جب اولین و آخرین وہاں جمع ہوں گے، اعلان ہوگا نگاہیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے، وہ نور کی ہماری آئے گی۔ اور ایک بار فاطمہ بارگاہ الہی میں پہنچیں گی، خداوندا تیری کنیز فاطمہ اپنے لوٹے گھر کا ماتم کر رہی ہے اور اپنے چاہنے والوں کی بخشش کرانا چاہتی ہے، اور سامان بخشش دو ہی چیزیں تو لائے گی نا، ایک عباس کے کٹے ہوئے بازو، ایک اصغر کا چھوٹا سا لہو بھرا کرتا، اصغر کا لہو بھرا کرتا۔ رباب اصغر کی قبر سے اٹھی اور ہماریوں کی زیارت کیجئے، کربلا کی ہماریوں کی شبیہ آپ کے سامنے۔